السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کامران امین ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن. دنیا بھر میں بہت زیادہ اسکالرشپ ایسی ہیں، چاہے وہ چائنا میں ہوں، کوریا میں ہوں، جاپان میں ہوں، یو ایس اے میں ہوں، یورپ میں ہوں. تقریباً ہر جگہ آپ کو ایسی اسکالرشپ ملیں گی جن کے لیے ایک ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے جس کو ایکسیپٹنس لیٹر کہتے ہیں. ایکسیپٹنس لیٹر کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ آپ پروفیسر کو یا سپروائزر کو جس کے پاس آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس کو ای میل کریں اور اس سے ایک یہ ریٹن ولنگنس لے لیں کہ وہ آپ کی ریسرچ کو اپنی لیب میں سپروائز کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کو اپنی سپرویژن میں وہ ڈگری کروائے گا، ایم ایس یا پی ایچ ڈی کی ریسرچ کروائے گا. اس کو کہتے ہیں ایکسیپٹنس لیٹر. اب ظاہر ہے آپ یہاں سے چائنا تو جا نہیں سکتے کہ جا کے ان کے دفتر میں مل کے لے لیں، یا یو ایس اے نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے آپ کرتے ہیں ای میل. جو ای میل ہوتی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے. اور ای میل آپ کا بیسیکلی ایک فرسٹ امپریشن بھی پڑتا ہے، اور یہ آپ کا فرسٹ انٹروڈکشن بھی ہوتا ہے سپروائزر کے ساتھ. تو اس لیے اگر آپ ای میل بہت اچھے سے کر رہے ہوں اور آپ کا ٹیکسٹ اور ای میل کے سبجیکٹ اور باقی ساری چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اس بات کے بہت چانسز ہیں کہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر مل جائے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ یہاں پہ مار کھا جاتے ہیں. اس بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ آخر وہ کون سی ٹپس اور کون سی ٹرکس آپ کو یوز کرنی چاہیے، اور ای میل کا ٹیکسٹ کیسا ہونا چاہیے. ایک پوری ٹیمپلیٹ آپ کو میں دوں گا، جو ٹیمپلیٹ مانگتے رہتے ہیں کہ آخر آپ اس ای میل میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ کریں کہ جس کے بعد پروفیسر آپ کی ای میل دیکھتے ساتھ ہی ڈیلیٹ نہ کر دے، بلکہ وہ آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور دے. تو اس طرف ہم چلتے ہیں. سب سے پہلی چیز جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ بیسکلی ایکسیپٹنس لیٹر ہمیں کیوں چاہیے، تو یہ بہت زیادہ اسکالرشپ کے لیے ہے، چائنا میں بھی اور باقی چائنا سے ہٹ کے بھی باقی دنیا میں. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ آپ بہت پرو ایکٹیو ہیں. آپ نے آلریڈی سپروائزر سے کانٹیکٹ کر لیا، اس سے ریسرچ ٹاپکس اور جو بھی ڈسکشن تھی کر لی، اور سپروائزر بھی آلریڈی اس نے انٹرویو وغیرہ کر لیا. تو انٹرویو کمیٹی بھی اس سے پھر سیٹسفائیڈ ہوتی ہے کہ آپ آلریڈی انٹرویو وغیرہ ہو کے سلیکٹ ہو کے آ چکے ہوئے آلموسٹ. اور پھر یہ پروفیسر کی طرف سے بھی ایک ولنگنس ہوتی ہے کہ اگر آپ کو فنڈنگ مل جاتی ہے اسکالرشپ تو وہ آپ کی ریسرچ سپروائز کرے گا. اور اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی ای میل اسٹرانگ ہے تو آپ کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. اچھا، اب آپ کی ای میل میں کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ای میل کا سبجیکٹ. بہت سارے اسٹوڈنٹ میں نے دیکھا اگر وہ سبجیکٹ کے بغیر ای میل کر دیتے ہیں یا سبجیکٹ ان کا ویگ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ بہت کلیئر اور اسپیسیفک ہونا چاہیے. آپ ای میل کیوں کر رہے ہیں وہ مینشن کرنا چاہیے. اور جیسے کہ یہ اسکالرشپ انکوائری آپ نے لکھ دی، کوئی پتہ نہیں ہے، یہ ایک ویگ سبجیکٹ کی مثال ہے. اس کی اچھی مثال کیا ہوگی کہ لیٹس سپوز اپلیکیشن فار ماسٹر سپرویژن ان نینو سائنس انڈر سی ایس سی اسکالرشپ، رائٹ، یا انکوائری اباؤٹ پوزیشن ان یور لیب فار ماسٹر اور پی ایچ ڈی. تو اس طرح سے آپ، اور اگر آپ فنڈنگ مینشن کرتے ہیں تو اچھا ہے. اور اگر اس کی جو بری ایگزامپلز ہیں وہ کچھ اس طرح کی، ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اچھا، اب آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے. یہ ہم ایک ٹیمپلیٹ کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے اس کو غور سے دیکھنا، یہ بیسکلی آپ کی ٹیمپلیٹ بنے گی. تو سٹارٹ میں لوگ بہت سارے ہائی بھی لکھ دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو ڈیئر ریسپیکٹڈ پروفیسر ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کیا لکھنے کا رواج ہے. تو یہ دونوں ہی چیزیں، ایک تو بہت اوور ویلمنگ آپ جو کہتے ہیں مبالغہ آمیزی والا وہ یوز کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا، اور ایک بہت ہی کاجول سا وہ یوز کرتے ہیں دوستوں کے ہاں بھی شاید نہ ہوتا وہ بھی نہیں یوز کرنا. آپ ایک اس کو پراپر ٹائٹل دیں، اس کا نام جو لاسٹ نیم ہے آپ نے لازمی مینشن کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے رسپیکٹ ڈیفینیٹلی پروفیسر. اور اس میں اور اس کی ایگزامپل یہ لائک ڈیئر پروفیسر چانگ، آئی ہوپ دس میسج فائنڈ یو ویل. اور اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے کہ اب آپ نے اس میں کیا کیا کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو انٹروڈکشن ہوگا نا، یہ بیسکلی آپ کا پہلا انٹروڈکشن ہوگا، اور یہ ایک پروفیشنل انٹروڈکشن ہونا چاہیے. اس میں پوری کہانی نہیں، اس کو بریف رہنا چاہیے، اور اس میں آپ کی جو بھی پروفیشنل ایبیلٹی اسکلز اور وہ چیزیں پروفیسر سے ریلیونٹ اسپیشلی وہ کور ہونی چاہیے. نام آ جائے گا، ڈگری، یونیورسٹی، کنٹری آ جائے گا، اور آپ کے اکیڈمک بیک گراؤنڈ پہ آ جائے گا. اس کو آپ نے پورا اپنا سی وی نہیں کہ میں نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، یہ اسکل آتی، وہ آپ نے بہت ریلیونٹ اس میں رہنا ہے. جو چیزیں آپ کی پروفیسر سے ریلیٹڈ ہوں گی ان کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، بٹ بہت زیادہ نہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ میں نے کرنٹلی یہ کیا، لیٹس سپوز، اینڈ اب میں اس کو اپروچ کر رہا ہوں پروفیسر کو تو کیوں کر رہا ہوں. اور اس کی بری ایگزامپل یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے بی ایس سی کی، پھر ایم ایس سی کی، اور پھر میں پی ایچ ڈی. آئی مین آپ نے سارا اپنا سی وی ایک طرح سے کاپی، تو یہ کام اس میں نہیں کر. اچھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پوائنٹ ہے انٹروڈکشن کے فوراً بعد، جس میں آپ اپنی اسکلز
کو پروفیسر کی ریسرچ کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, الائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ریسرچ کو جو بھی آپ نے پہلے کی ہوئی ہے. سو اس میں آپ نے اب بتانا ہے کہ آپ نے ان کے پیپر پڑھے ہیں, سو آپ ان کے کسی پیپر کا ریفرنس دے سکتے ہیں, اور پھر آپ اس سپروائزر کے ساتھ کیوں کام کرنا چاہتے ہیں, لائک اس نے کوئی انوویشن کیا ہے, اس کا کام آپ کو بہت امپریسو لگا ہے, اور پھر جو بھی آپ کی ریلیونٹ اچیومنٹس ہیں اور سکلز ہیں ان کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. اگین اس کی ایک ایگزامپل میں نے آپ سے یہاں پہ شیئر کی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کا یہ پیپر پڑھا اور میرا ایم ایس تھیسس بھی کچھ اس طرح سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ریسرچ ہے, ڈائریکشن ہے, کام ہے, وہ الائن کر ہے, تو ڈیفینیٹلی میں آپ کی لیب کے لیے بیسٹ کینڈیڈیٹ بن سکتا. اور اس میں آپ نے بہت لمبی لمبی کہانیاں بھی نہیں لکھنی, تو آپ نے اس کو 200 سے 250 لفظوں تک کی ای میل ایک بنا دینی ہے. چھوٹے چھوٹے پیراگراف لکھنے, ایک پیراگراف انٹروڈکشن آ جائے گا, دوسرے میں اور اسی انٹروڈکشن میں آپ یہ بھی بتا دیں گے کہ آپ اس سپروائزر کو کیوں وہ اپروچ کر رہے ہیں. پھر آپ اپنی ریسرچ اور جو سکلز ہیں وہ الائن کریں گے اس پروفیسر کے ساتھ, اور پھر آپ جس کو کال ٹو ایکشن کہتے ہیں غالباً آگے آ جائے گا, اس کو دیکھیں گے. بٹ یہ ہے کہ بہت لمبے نہیں, اور پھر پرسنل ڈیٹیلز بھی بہت زیادہ آپ نے اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالنی, جتنی ریلیونٹ ہوگی ان چیزوں کو, لائف سٹوری اور یہ ڈریمز اور ان ساری چیزوں پہ نہیں جانا. اچھا ایک چیز ہے کہ جو اس کی اینڈنگ آپ نے کرنی ہے کال ٹو ایکشن, اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سی ایس سی پہ اپلائی کرنا ہے فنڈنگ کے لیے, آپ نے اس طرح فلاں اسکالرشپ پہ اپلائی کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو سپروائزر سے ایک ولنگنیس چاہیے کہ وہ آپ کی ریسرچ کو سپروائز کرنے کے لیے تیار ہے, اور فنڈنگ آپ سی ایس سی اور فلاں سے لے لیں گے. اور ایون کہ اگر آپ کو پروفیسر سے فنڈنگ چاہیے تو بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ریسرچ ٹاپک ہے, میں اس پہ ریسرچ کر سکتا ہوں, لیکن میرے پاس فنڈنگ نہیں ہے, اور اگر آپ کے پاس فنڈنگ اویلیبل ہو تو ہم اس کو فردر ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر آپ پروفیسر کو ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ فردر اویلیبل ہیں انٹرویو کے لیے, ڈسکشن کے لیے, اور پروفیسر کا کوئی بھی کویشچن ہو تو اس کو بھی آپ انٹرٹین کرنے کے لیے تیار ہیں, اور آن لائن میٹنگز اور اس طرح کی چیزیں تو یہ آپ اس سے کر سکتے ہیں. جو بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں اور جو نہیں کرنے آپ نے کسی سے, وہ ایک یہ ہے کہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور پھر ٹیمپلیٹس مانگتے رہتے ہیں. اب آپ ای میل گوگل سے ایک جگہ آپ نے ٹیمپلیٹ اٹھائی, وہ آپ اکیلے تھوڑے ہی ہیں کہ آپ وہاں سے ٹیمپلیٹ لے رہے ہیں, اور آج چیٹ جی پی ٹی کا دورہ, اب تو ٹیمپلیٹ آپ کو لینی ہی نہیں چاہیے کسی بھی بندے سے. چیٹ جی پی ٹی کو کہ وہ آپ کو ٹیمپلیٹ بنا کے دے دے گی بہترین, لیکن وہاں سے گوگل سے جہاں ایک جگہ سے آپ نے ٹیمپلیٹ لی, وہاں سے 1000 اور لوگ لے رہے ہوں گے, تو وہ سارے ای میل کر رہے ہوں گے, تو ایک دم پتہ چل جاتا ہے, 2-3 ای میلز آتی ہیں نا, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کاپی پیسٹ ہوئی ہیں ایک دوسرے کی. تھوڑا سا آپ نے نام شام تبدیل کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, تو یہ کام نہیں کرنا. پھر جنرک ای میل کرتے ہیں آپ, ایک ای میل لکھ دیتے ہیں اس کو 1000 لوگوں کو. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت ہی, یعنی میرے حساب سے بہت فضول ای میل لکھی ہوئی ہوگی جو کہ پڑھتے ساتھ ڈیلیٹ ہو جانی چاہیے, لیکن پھر بھی ایکسیپٹنس ملتی ہے. سو یہ کئی دفعہ لک چل جاتی ہے, لیکن ہمیشہ نہیں. کوشش یہ کریں کہ آپ پروفیشنل رہیں اور اچھی طریقے سے کام کریں. پھر گرامر اور اسپیلنگ کی مسٹیک تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگین آپ چیٹ جی پی ٹی کو کہیں, وہ آپ کو ٹھیک کر کے دے گئے. اور پھر بہت سارے لوگ بہت ڈیسپریشن شو کرتے ہیں کہ جیسے اگر بس نہ ملی یعنی وہ مبالغہ آمیزی کی حد تک چلے جاتے ہیں. تو یہ کام بھی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا, ان چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. پھر آپ نے اس کے ساتھ اپنا سی وی اٹیچ کرنا ہے, تو آپ اس کو مینشن بھی کریں گے کہ آپ میرا سی وی میں نے اٹیچ کیا, اس کو آپ کائنڈلی دیکھ لیں. اور یہ سی وی پی ڈی ایف میں ہونا چاہیے, ورڈ آپ نے یہ یوز کرنا ہے. اور فی الحال سی وی کافی ہے, بعد میں اگر سپروائزر کہے گا یا ضرورت اس کی ہوگی, یا اگر اس نے مینشن کیا ہوا ہے کہیں کوئی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ ریسرچ پروپوزل لگائیں تو لگائیں, ورنہ اس موقع پہ سی وی انف. اگر پروفیسر کا آپ کو جواب نہیں آتا تو اس پہ ہم ایک اور الگ سے بھی ویڈیو بنائیں گے, بٹ یہ ہے کہ نارملی جو آپ کو جواب آئے گا وہ 7 سے 10 دن کے بعد آئے گا. سو آپ 7 دن کے بعد ایک ریمائنڈر کی یا ایک دوبارہ آپ ان کو ایک ای میل اگین کر سکتے ہیں, اور ان کو ریمائنڈر بھیجیں گے, یا اگین آپ دوبارہ سے بھی ای میل کر سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی جواب نہیں آتا تو آپ کو پھر اس سپروائزر کو چھوڑ کے پروفیسر کو کوئی اور ڈائریکشن میں کسی اور سپروائزر کو ڈھونڈنا چاہیے. یا پھر آپ یہ کر سکتے کہ ہو سکتا ہے آپ کی ای میل لگ رہا ہو کہ اسپیم میں چلے گی یا پتہ نہیں اس نے, تو آپ ای میل آئی ڈی چینج کر کے ایک دفعہ پھر اس پہ ہم آئیں گے کہ آپ کو کیا کیا کرنی چاہیے. اگین کچھ چیزیں کہ آپ نے پولائٹ, پروفیشنل اور کنسائز, یعنی بہت لمبی کہانیاں نہیں لکھنی, اور آپ نے ای میل کو پرسنلائز کرنا ہے, بہت جنرلائز نہیں کرنا کہ ایک ہی لکھی اور 1000 لوگوں کو بھیج دی. پھر آپ نے فالو اپ کرنا ہے, ریمائنڈر والی ای میل بھیجنی ہے, اور اسپیم نہیں کرنا ہے, اس میں لنک نہیں ڈالنے ای میل میں, اور ورڈ فائل نہیں ڈالنی, اس طرح کی چیزیں. اور کوالٹی ای میل, اور ڈیفینیٹلی کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں میٹر کرتی ہیں. اگر کوانٹیٹی کے ساتھ کوالٹی بھی ہو تو پھر ایک بہت ہی بہترین چیز بنے گی. سو یہ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی ساری چیزیں تھیں. امید ہے
کم از کم آپ کو ایک ای میل کی ٹیمپلیٹ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ سپروائزر کو ایکسیپٹنس کے لیے ای میل کر رہے ہیں تو آپ نے ای میل کیسے کرنی ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو کوئی سوال ہے ای میل سے ریلیٹڈ تو آپ انہیں کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی مجھے کیا چیز امپروو کرنی چاہیے اس بارے میں, یا اور ویڈیو کس پہ بنانی چاہیے اس بارے میں بھی ضرور بتائیں.